السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زبیر بخاری ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زبیر بخاری یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ اپنی منہ سے وہی بات نکالتے ہیں کہ جس کی وہ خود خلاف ورزی کرتے ہوں۔ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت ختم ہوئی ہے تو انہوں نے ایک اپنے آپ کو مشن سونپ رکھا ہے کہ میں نے اس قوم کو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ہم نے غلامی نہیں کرنی، کسی یورپی یونین کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلانا، ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ان سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگنی، بلکہ وہ تو اپنی ہر تقریر کا آغاز ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جملے سے کرتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا عمل دیکھا جائے تو وہ بالکل اس کے مخالف نظر آتا ہے۔ اپنی دور حکومت میں سب سے زیادہ کشکول لے کر وہ خود پھرتے رہے، لوگوں کے سامنے، یورپی یونینز کے سامنے، عرب ممالک کے سامنے سب سے زیادہ انہوں نے خود اپنا ہاتھ پھیلایا۔ خیر اس بات کو چھوڑیں، خان صاحب نے جو اپنے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانے کا مشن سونپ رکھا ہے، ان کی اپنی زندگی اس کے بالکل مخالف ہے۔ جب خان صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے تو خان صاحب پاک پتن گئے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر، وہاں پر جا کر خان صاحب نے 2 بار سجدہ کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ نے یہ غیر اللہ کو سجدہ کیا، یہ تو شرک ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جی کہ میں ان کو بڑی عظیم ہستی مانتا ہوں اور میں نے تعظیماً ان کی چوکھٹ کو چوما۔ خیر اس حوالے سے میں ایک ویڈیو آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب حالیہ دنوں میں ہوا کیا کہ جب ضمنی انتخابات کی پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کو فتح حاصل ہوئی تو خان صاحب نے پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جن لوگوں نے 25 مئی کو یہ جو پولیس والے اور رینجروں نے جو ربر بلٹس اور شیلنگ کی تھی عورتیں بچوں کے اوپر، ان کو پتا تھا یہ غلط کر رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے۔ جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک شرک ہے۔ یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ خان صاحب نے شرک کی ڈیفینیشن ہی بدل دی، اور شرک کی ڈیفینیشن کیا کر دی کہ جو بندہ میری پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا، میرے مخالف ووٹ ڈالتا ہے، وہ بندہ مشرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جتنی بھی جماعتوں کے جو ممبران ہیں، پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے پھر مشرک ہوئے، یا پھر جتنی بھی عوام الناس ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالتی، نون لیگ کو ووٹ ڈال دیتی ہے، پیپل پارٹی کو ڈال دیتی ہے، یا کسی اور جماعت کو ووٹ دے دیتی ہے، تو کیا ساری کی ساری عوام پھر مشرک ہو جائے گی؟ صرف اور صرف موحدین عقیدہ توحید والے پی ٹی آئی والے ہو جائیں گے؟ اور اس کے بعد خان صاحب نے یہاں پر بس نہیں کی، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانا ہے، اور کل پاک پتن گئے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر، اور وہاں پر جا کر خان صاحب نے پھر سجدہ کیا۔ خان صاحب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا یا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک اور حرام ہے۔ یہ آپ جو خود کر رہے ہیں، جو کل آپ نے پاک پتن میں جا کر کیا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جا کر جھکے ہیں، وہاں پر آپ نے دعا مانگی ہے، وہ کیا کیا آپ نے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ کیا یہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے؟ اور وہ بندہ کہ جو وفات پا چکا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کی قبر ہے، وہ خود قبر میں موجود ہے، وہ اپنی قبر کا جو اس کے ساتھ قبر میں معاملات ہو رہے ہیں یا جو اللہ رب العزت کر رہا ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر چوتھے مہینے جا کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر سجدہ کریں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ میں تعظیماً جھکا ہوں، تو کیا شریعت اسلامیہ، آپ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنا چاہتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کاپی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا عمل کیا یا کبھی ایسا کیا ہے کہ وہ تعظیماً کسی انسان کے سامنے، وہ بھلے زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے سامنے جھکے ہوں، یا کسی قبر والے کے سامنے جھکے ہوں؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ چوتھے دن جائیں اور جا کر غیر اللہ کے در پر سجدہ کرتے؟ خان صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی، تو پھر آپ دین کو کم از کم خود سیکھ لیں، اور دین کو سیکھنے کا آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن مجید کو خود پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ترجمہ ہو،
آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید خود پڑھ لیں، آپ کو عقیدہ توحید بھی سمجھ آ جائے گا، دین بھی سمجھ آ جائے گا۔ پھر آپ لوگوں کا رستو بن کر لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھائیے گا، پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل سمجھائیے گا۔ لا تنہا، وہ عربی میں ایک مقولہ ہے، لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، کہ آپ کبھی بھی اس کام سے کسی کو نہ روکیں گے جو آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اس کام سے روکیں گے اور خود کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کے لیے بڑی ہی بے شرمی کی بات ہوگی۔ تو خان صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ یہ قوم غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے، تو خود خدا را یہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، غیر اللہ کے در پر جا کر جھکنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ ایک رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اسی کے سامنے سجدہ کرے، اسی کے سامنے تعظیماً جھکے۔ سجدہ ہوتا کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے جھکتے کیا ہیں؟ تعظیماً جھکتے ہیں، اللہ کے احترام میں جھکتے ہیں۔ تو جب یہی کام آپ غیر اللہ کے در پر جا کے کریں گے تو کیا یہ سجدہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہوگا؟ تو پھر آپ کیا مشرک نہیں کہلائیں گے؟ آپ ان لوگوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے، یا جو ممبران آپ کی پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس آئینی حق ہوتا ہے، یہ آپ ان کو مشرک کہہ دیتے ہیں۔ تو جب آپ خود غیر اللہ کے در پہ جا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، وہاں پر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو پھر کیا آپ مشرک نہیں کہلائیں گے؟ تو خان صاحب خدا را، یہ آپ اپنی سیاست کریں، مذہب کارڈ استعمال نہ کریں۔ اب یہاں پر کئی میرے دوست کہیں گے کہ نون لیگ والے بھی غیر اللہ کے در پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی غیر اللہ کے در کے جا پہ سجدہ کرتے ہیں، آپ نے کبھی ان کو کنڈیم نہیں کیا، کبھی آپ نے ان پر تنقید نہیں کی۔ دیکھیں، ہم کبھی بھی ان کے اس عمل کو درست نہیں کہتے، حرام ہے۔ وہ بھی اگر غیر اللہ کے در پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ بھی شرک ہے، لیکن وہ کم از کم ارسطو بن کر ٹی وی پر لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھاتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے نہیں لگاتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، وہ تو کبھی ان باتوں کا دعویٰ ہی نہیں کرتے۔ جب وہ کریں گے تو پھر ہم ان پر بھی، ان کی بھی اصلاح کی کوشش کریں گے، پھر ہم ان کو بھی سمجھائیں گے کہ یا تو آپ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ چھوڑ دیں، یا پھر آپ غیر اللہ کے در پہ سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم ان کے عمل کو بھی کبھی درست نہیں کہتے۔ تو خان صاحب، آپ کا یہ ایک نیریٹیو ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہے بھی درست، لیکن آپ خود اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے اور اس ملک کو ایک سچا اور غیرت مند مسلمان لیڈر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔